سورۃ النور کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اولئک مبرؤون مما یقولون، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن کے گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے رہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ پاک پورا دیں گے ان کا بدلہ ان کو، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ لوگ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے کھلا ہوا۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں اس سے جو باتیں یہ کرتے رہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے ایک انتہائی گھناؤنا خوفناک الزام لگایا، اور پھر اس کو ایک پورے پروپیگنڈے کی شکل دی، اس وقت کے پورے معاشرے کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ ایمان والے بھی کچھ اس سے متاثر ہوئے، جن کو اللہ پاک نے شدید تنبیہ بھی کی، اور ان کو جو دنیا کے اعتبار سے سزا تھی حد قذف کی وہ بھی ان کو لگائی گئی، لیکن جو اس کے سرگنا تھے، منافق تھے، اور بالخصوص
عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کو حد قذف نہیں لگائی گئی، ان کو دنیا میں سزا نہیں دی گئی۔ ان کی سزا کا بیان اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے، اور آخر میں ایک ضابطے کے طور پر ایک عمومی بات بھی ارشاد فرمائی گئی، جو سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو کھلے طور پہ ظاہر کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو بھولی بھالی بھی ہیں، ایمان والی بھی ہیں۔ یہاں 3 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی، جو تینوں صفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہیں۔ محسنات یعنی آپ پاک دامن تھی، الغافلات بھولی بھالی تھی، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ہوشیار چلاک نہیں تھی۔ یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پورا مہینہ گزر گیا، آپ کے متعلق باتیں ہو رہی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے چلاک ہوشیار خواتین ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے سن لینے والی، کیا باتیں ہو رہی، کیا چل رہا ہے، وہ ایسی بھی نہیں تھی، غافل بھولی بھالی تھی، اپنے گھر میں رہنے والی، کوئی بہت زیادہ دنیاوی حالات سے واقف نہیں تھی۔ یہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ بھولی بھالی ہو۔ آج اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس کا، عورت کا، کہ اس کو پتہ کچھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ عیب نہیں ہے، بلکہ عورت کا بھولا پن اللہ کی نگاہ میں اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو اسی خوبی کے ضمن میں ذکر کیا۔ اور تیسری صفت فرمایا المؤمنات، یقیناً سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والی خواتین میں سے۔ فرمایا ان 3 صفات کی حامل عورت حضرت عائشہ ہو یا کوئی بھی ہو، جو لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ دنیا میں بھی لعنتی اور ملعون ہے، آخرت میں بھی یہ لعنتی اور ملعون ہے۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ جن ایمان والوں نے اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور دل صاف کر لیے اور سزا بھی بھگت لی، تو وہ تو صاف ہو گئے۔ لیکن جن منافقین نے ان آیات کے اترنے کے بعد بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ نہیں نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ایسی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، کیونکہ اب یہ لوگ مومن نہیں رہے، اب یہ ایمان والے نہیں رہے، اس لیے کہ اب یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں شک نہیں کر رہے، بلکہ اب یہ قرآن پاک کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قیامت تک اگر کوئی شخص اب بھی اس بات کا قائل ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں شک کرے گا، وہ چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی گروہ ہو، تو وہ قرآن کریم کی آیات کا منکر ہوگا، اور اجماع امت سے، پوری امت کے اتفاق سے وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ اب وہ آیات کا منکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہے، لہذا اب بھی اگر اس میں کوئی شک کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ کافر کہلائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے، ان کا صحابی ہونا قرآن پاک کا اعلان ہے کہ یہ صحابی ہیں، جیسا کہ اس واقعہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا جب آپ غار ثور میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے،
اور اس وقت صاحب وہاں کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں جو فقہ حنفی کا معتبر ترین فتاوی ہے اس میں یہ بات درج ہے، من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر، جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں، نظافت میں، پاکیزگی میں شک کرے تب بھی بے ایمان اور لعنتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت میں شک کرے تو تب بھی بے ایمان اور لعنتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے متعلق جو ایمان والے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے ان کا ذکر اللہ پاک نے الگ سے کیا ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ ان پہ جو خرچ ہو رہا تھا اس کو بند کرنے پہ بھی فرمایا بند نہ کریں، جاری رکھیں۔ لیکن جو منافقین بے ایمان ان آیات کے اترنے کے بعد بھی اس کے قائل رہے ان کے متعلق سزا کا ذکر الگ کیا اور فرمایا یہ دنیا آخرت میں لعنتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ان کو دنیا میں کچھ نہیں کہا گیا بعض روایات کے مطابق، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ضابطے کے طور پہ فرمایا وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن تشہد علیہم، گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتے رہے۔ قیامت کے دن ایک موقع ایسا ہوگا جب گناہگار مجرم اپنے گناہوں اور جرائم کا اعتراف کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیے، قصور کیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک موقع ایسا ہوگا کہ بعض مجرم انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ وہ انکار کر دیں گے اپنے گناہوں کا۔ تو جب وہ انکار کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے ان کی زبانیں بند کرو، ان کے منہ پہ مہرے لگاؤ، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ بند کرو۔ اور پھر اللہ پاک پوچھیں گے ہاتھوں سے بتاؤ کیا کرتے رہے، تو ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ یہ اعمال مجھ سے ہوتے رہے، پاؤں بول کے بتائیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اور یہاں اللہ پاک نے زبان کا بھی ذکر کیا، زبان بھی گواہی دے گی ان کے خلاف۔ تو جب منہ پہ مہر ہوگی تو زبان کیسے گواہی دے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان خود انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، جیسے دنیا کے اندر ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے ہم زبان سے کچھ بول دیتے ہیں، لیکن وہاں یہ کنٹرول ختم ہو جائے گا اور زبان وہی بولے گی جو حق اور سچ ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ زبان کا بھی ذکر ہے، زبان بھی خلاف گواہی دے گی، ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا، پاؤں بھی خلاف گواہی دے گی۔ یہ جن اعضاء کی لذت کے لیے، جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے آج ہم بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی خدائی CID ہمارے ساتھ جو ہر وقت ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے اور یہی ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ بما کانوا یعملون، فرمایا بتائیں گے کیا کیا اعمال کرتے رہے، اور فرمایا اس دن پھر یوفیہم اللہ دینہم، اللہ پاک بدلہ دیں گے ان کو، پورا پورا بدلہ۔ دین کا معنی ایمان اور اسلام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دین کا معنی جزا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، وہاں بھی دین کا معنی جزا ہے، روز جزا کا مالک۔ تو اللہ پاک ان کو ان کا پورا بدلہ، پوری جزا، اچھا کیا ہے تو اس کا پورا بدلہ، اور برا کیا ہے تو اس کا پورا بدلہ، جیسا کہ سورۃ زلزال کے آخر میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھلائی کا کام ہوگا تو سامنے نظر آئے گا،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور اگر ایک ذرے کے برابر شر اور برائی کا کام ہوگا یرہ، اس کو بھی سامنے دیکھ لے گا، کوئی چیز وہاں مخفی نہیں ہوگی، تو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں الحق، یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے جس پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور فرمایا اس دن یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ پوری کائنات میں سچائی اور حقیقت اور کھلی ہوئی واضح واشگاف اگر کوئی حق چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ باقی دنیا میں سب باطل اور دھوکہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جڑا ہوا دین، یہی ایک حقیقت اور سچائی ہے، اس کے سوا باقی سب باطل ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، کھلا حق وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ چنانچہ آخری آیت میں جو اس سلسلے کی آخری آیت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت برات کے بیان کی آخری آیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان خوش نصیب اور مقدس خواتین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہیں جن کی پاکیزگی اور سچائی اور صداقت اور طہارت اور نظافت اس کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، ایک ضابطہ عمومی طور پر کہ گندی عورتیں گندے مردوں کی طرف ہی مائل ہوں گی اور گندے مرد گندی عورتوں کی طرف ہی مائل ہوں گے۔ عمومی طور پہ ایسے ہی ہوگا کہ جو بد فطرت اور بد کردار عورت ہوگی اس کا طبی میلان بد کردار مرد کی طرف ہی ہوگا، اور بد کردار جو مرد ہوگا جس کے اندر گندگی ہے طبی طور پہ اس کا میلان بھی گندی عورتوں کی طرف ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف والطیبات للطیبین، جو پاکیزہ با کردار با صفا عورتیں ہوں گی ان کا میلان بھی طبی طور پر اپنے جیسے مردوں کی طرف ہی ہوگا، اور جو با کردار مرد ہوں گے ان کا میلان بھی با کردار صاف ستھری اور نکھری ہوئی خواتین کی طرف ہی ہوگا۔ یہ ایک عمومی ضابطہ ہے۔ اسی ضابطے کے لحاظ سے یہ سمجھ لو کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کیسی ہے۔ جب آپ اعلیٰ کوالٹی کے پاک صاف انسان ہیں تو آپ کے حرم کے لیے جو زوجہ منتخب کی گئی یقیناً وہ بھی انتہائی پاکیزہ اور با کردار عورت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کے حرم میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں وہ سب کی سب کردار کے اعتبار سے اجلے ہوئے کردار کی ہوا کرتی تھی، اگرچہ اس میں بعض انبیاء علیہ السلام کی خواتین کافرہ بھی رہی ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما بغا من اہل نبی قط، او کما قال، فرمایا اللہ کے نبی کی کسی بھی زوجہ نے کبھی بھی بد کرداری کا ارتکاب نہیں کیا۔ کافرہ ہو سکتی ہے، بد کردارہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے خود ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سیدہ آمنہ علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ سے لے کر اوپر تک حضرت سیدہ حوا علیہ السلام تک پوری لڑی میں ایک بھی خاتون ایسی نہیں آئی جو بد کردار ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پورے نسب کو صاف ستھرا اور چمکدار رکھا، تو اس لیے جو جس طرح کی عورتیں ہوں گی وہ اسی طرح کے مردوں کی طرف مائل ہوں گی، اور جس طرح کے مرد ہوں گے اسی طرح کی عورتوں کی طرف مائل ہوں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ستھرے ہیں تو آپ کا حرم بھی پاک صاف اور ستھرا حرم ہے۔ باقی دنیا کے اعتبار سے بعض اوقات کو اکا دکا مثال اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے،
کہ کسی برے مرد کے حصے میں کوئی اچھی عورت آ جائے، جیسا کہ فرعون تھا اور اس کی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام۔ دنیا کے اعتبار سے بعض اوقات اکا دکا مثالیں اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قاعدہ اکثریہ ہے کہ اکثر ایسا ہوگا، میلان ایسا ہوگا، گویا اللہ کی طرف سے طبی طور پہ جوڑ ایسا بنا دیا جائے گا۔ باقی کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو جائے تو یہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب ایسا تو دنیا میں دیکھتے ہیں جی، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو قرآن کریم کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، تو وہ اکا دکا مثالیں ہیں، ورنہ آپ دنیا میں اب بھی جائزہ لے لیں، جس آدمی کے دل کے اندر پاکیزگی ہوگی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میری بیوی بھی پاک صاف ستھری ہو، اور جو خود ایسا ہوگا وہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ خیر ہے کوئی نہیں، یہ بھی جہاں پھرتی رہے میں بھی جہاں پھرتا رہوں۔ اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ضابطہ بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بری ہیں اس سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے صرف حضرت عائشہ کی صداقت بیان ہوئی، اس جملے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت بھی، اور جس مرد کے ساتھ ان پہ الزام لگایا جا رہا تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صداقت بھی بیان کرتی، کیونکہ یہاں جمع کا لفظ آ گیا۔ اولئک، وہ دونوں اس سے بری ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے گواہی دے دی، کیونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب اس گھناؤنے الزام کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسلام کے بعد میں کیسے سوچ سکتا ہوں، اور وہ بھی نبی کے حرم کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے گواہی دی کہ یہ دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس الزام سے مکمل طور پہ بری ہیں جو یہ منافقین الزام لگا رہے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے ان کو طبی طور پہ دنیا میں تکلیف ہوئی، جب کوئی الزام لگتا ہے کسی صاف آدمی پر بالخصوص تو ظاہر بات ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں یہ دے رہا ہوں، لہم مغفرۃ، اسی کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں بخشش ہے، ورزق کریم، اور آخرت میں عزت والا رزق ہے۔ دنیا میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عزت والی روزی عطا کرتے، اور آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے کریم اور عزت والا باعزت روزگار اللہ پاک آخرت میں نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں دل و جان سے ان مقدس ہستیوں کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے، اور کبھی بھی خدا نخواستہ اپنے حاشیے خیال میں بھی تصور میں بھی یہ بات لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں یہ کوئی ایسی حقیقت تو نہیں تھی۔ اللہ ہم سب کو ایسے جرم سے معاف رکھے، اور جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا